فضائل ذکر نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں غالب ہی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اور کیوں نہ ہو بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کل عدم ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی۔ البتہ اللہ جل شانہ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کل عدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہر اڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہے، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کی شکر میں کہ حق تعالی شانہ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت تھی پھر ازسر نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اتنے صدقے روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ عرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہے جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہے وہ مزید برآں۔ قرآن پاک میں سورۃ الہاکم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ نعمتیں اپنی لطف سے عطا فرمائے، ان کو اللہ کی کس کام میں خرچ کیا، یا چوپایوں کی طرف صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا۔ چنانچہ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے اور صحت بدن بھی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ثم لتسألن
यौमइज़िन अनिन नईम, फिर इस दिन नियामतों से भी सवाल किए जाएंगे का मतलब क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि गेहूँ की रोटी और ठंडा पानी मुराद है कि इससे भी सवाल होगा और रहने के लिए मकान से भी। एक हदीस में आया है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो बाद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कि नेमतों का सवाल होगा। आधी भूख रोटी मिलती है और वो भी जौ की, पेट भराई रोटी भी मुयस्सर नहीं। वही नाजिल हुई, क्या पाँव में जूता नहीं पहनते, क्या ठंडा पानी नहीं पीते, ये भी तो अल्लाह की नेमतें हैं। एक हदीस में आया है कि बाद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इस आयत शरीफा के नाजिल होने पर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, की नेमतों से सवाल होगा। खजूर और पानी, सिर्फ ये दो चीज़ें खाने पीने को मिलती है और हमारी तलवारें जिहाद के लिए हर वक्त कंधों पर रहती है और दुश्मन काफिर कोई ना कोई मुकाबिल, जिसकी वजह से वो दो चीज़ें भी इत्मीनान और बेफिक्री से नसीब नहीं होती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब नेमत मुयस्सर होने वाली है। एक हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत में जिन नेमतों से सवाल होगा उनमें सबसे अव्वल ये होगा कि हमने तेरे बदन को तंदुरुस्ती अता फरमाई, यानी इस तंदुरुस्ती का क्या हक़ अदा किया और इसमें अल्लाह की रज़ा की क्या खिदमत अदा की, और हमने ठंडे पानी से तुझको सैराब किया। और हकीकत अल्लाह की बड़ी नेमत है, जहाँ ठंडी पानी मुयस्सर नहीं होता उनसे कोई उसकी कदर पूछे। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हद नहीं, मगर हम लोगों को इसके नेमत अज़ीमा होने की तरफ इल्तिफ़ात भी नहीं होता, चाहे कि इसका शुक्र और इसकी अदायगी हक़। एक हदीस में वारिद है कि जिन नियामतों से सवाल होगा ये है वो रोटी का टुकड़ा जिससे पेट भर जाता है, वो पानी जिससे प्यास बुझाई जाती है, और वो कपड़ा जिससे बदन ढांका जाता है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।